کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے بھی آتی ہے۔ ثقہ امام احمد بن سلمان بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سخت تنگ دستی میں مبتلا ہو گیا تو میں ابراہیم بن اسحاق کے پاس گیا تاکہ انہیں اپنے حالات کے بارے میں آگاہ کروں، تو انہوں نے مجھے کہا اب کا سینہ اس حالت میں تنگ نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ میں بھی ایک دفعہ تنگ دستی میں مبتلا ہو گیا تھا، حتیٰ کہ تنگ دستی اس حد تک پہنچ گئی کہ میرے اہل و عیال کے پاس خوراک ختم ہو گئی۔ میری بیوی نے مجھے کہا فرض کرو میں اور اب تو صبر کر لیں گے، ہم ان 2 بچیوں کا کیا کریں گے؟ بے شک یہ اس حالت پر صبر نہیں کر سکیں گی، لہذا اپنی کتابوں میں سے کچھ کتابیں لاؤ تاکہ ہم انہیں فروخت کر دیں یا گروی رکھ کر قرض لے لیں اور تنگ دستی سے چھٹکارا پالیں۔ تو میں نے انتہائی بخل سے کام لیا کیونکہ میرا دل کتابوں کا انتہائی خواہش مند تھا۔ میں نے اسے کہا ان بچیوں کے لیے کچھ قرض لے لو اور مجھے کچھ دن اور رات مہلت دے دو۔ میرے گھر میں میرا ایک کمرہ تھا جس میں کتابیں تھیں، میں کتابوں کو نقل کرنے اور مسائل میں غور و فکر کرنے کے لیے اس میں بیٹھتا تھا۔ تو اس رات اچانک ایک دروازہ کھٹکھٹانے والا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں پڑوسیوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ میں نے کہا اندر آ جاؤ، تو اس نے کہا چراغ بجھا دو یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے چراغ پر کوئی چیز رکھ دی اور کہا داخل ہو جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوا اور وہاں ایک بڑا تھیلا رکھ دیا اور مجھے کہا ہم نے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا تھا تو ہم نے پسند کیا کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو بھی پیش کریں۔ یہ ایک اور چیز ہے اور اسے بڑے تھیلے کے پاس رکھ دیا اور کہا اسے اپنی ضرورت میں خرچ کر لینا، پھر واپس چلا گیا۔ میں اس آدمی کو نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور اسے کہا چراغ جلاؤ۔ اس نے چراغ جلایا اور جب دیکھا تو ایک قیمتی رومال سے بنا ہوا بڑا تھیلا تھا جس میں 50 چھوٹی پوٹلیاں تھیں، ہر پوٹلی میں کھانے کی ایک قسم تھی، اور بڑے تھیلے کے پاس ایک چھوٹی تھیلی رکھی ہوئی تھی جس میں ہزاروں دینار تھے۔ میں نے بیوی سے کہا بچوں کو جگاؤ تاکہ وہ کھانا کھا لیں، اور اگلے دن ہم نے اس مال سے اپنا تمام قرض ادا کر دیا۔ ابراہیم الحربی فرماتے ہیں کہ اگلے ہی دن وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے تھے اور حاجی خراسان سے آ رہے تھے تو ایک آدمی 2 اونٹوں کی مہار پکڑے چل رہا تھا اور ان پر خراسان میں تیار شدہ اعلیٰ قسم کے کاغذ کے 2 بورے لدے ہوئے تھے، اور وہ ابراہیم الحربی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ چنانچہ وہ مجھ تک پہنچا تو میں نے کہا میں ابراہیم الحربی ہوں۔ اس نے دونوں بورے اتارے اور کہا یہ دونوں بورے اہل خراسان میں سے ایک آدمی نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا بھیجنے والے نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں اس کا نام بتاؤں۔ میں نے اس سے وہ کاغذ کے بھرے ہوئے 2 بورے لے لیے اور بھیجنے والے اور اونٹوں پر لاد کر لانے والے کے لیے دعا کی۔ لہذا رزق کی فکر نہ کرے، نصیب کا مل کر ہی رہتا ہے۔ اب بس صحیح سمت میں محنت کرتے ہوئے اللہ پر توکل کر کے مناسب وقت کا انتظار کریں، کیونکہ محنت اور توکل کے بعد نصیب کا رزق چل کر انسان کے پاس آتا ہے۔